امریکی وزیر دفاع کی غزہ میں بڑی جنگی کارروائیوں کو ختم کرنے کے لیے نیتن یاہو سے ملاقات۔ فلسطینی اتھارٹی کی وزیر اعظم محمد شتیہ کا عالمی برادری پر اسرائیلی جارحیت روکنے اور قبضہ ختم کرنے میں مدد کے لیے زور۔ بھارت میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے 78 ارکان معطل۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے تل ابیب میں اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے ملاقات کی ہے، جہاں توقع ہے کہ وہ غزہ میں بڑی جنگی کارروائیوں کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالیں گے۔ فرانس، برطانیہ اور جرمنی اسرائیل کے قریبی اتحادیوں میں سے کچھ نے ہفتے کے آخر میں جنگ بندی کے عالمی مطالبات میں شمولیت اختیار کی، اور اسرائیلی مظاہرین نے حکومت سے حماس کے ساتھ مزید یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی حکام نے ٹارگیٹڈ آپریشنز پر زور دیا ہے، جس کا مقصد حماس کے رہنماؤں کو ہلاک کرنا، سرنگوں کو تباہ کرنا اور یرغمالیوں کو بچانا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم محمد شتیہ نے پیر کے روز عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی جارحیت کو روکنے اور قبضے کو ختم کرنے میں فلسطینیوں کی مدد کرے۔ هذا العالم يجب أن يساعدنا على وقف العدوان وإنهاء الاحتلال۔ رمالہ میں کابینہ کے اجلاس کے دوران شتیہ نے کہا کہ اب ہم جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ غزہ اور مغربی کنارے میں جنگ، جارحیت، قتل و غارت اور اسرائیلی حملوں کو روکا جائے۔ 10 ہفتے پرانی جنگ میں 18,700 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں اور غزہ کی تقریباً 85% آبادی اپنے گھر بار چھوڑ چکی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کے زیر کنٹرول مغربی کنارے میں جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک 300 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شمالی غزہ میں حماس کی سرنگوں کے جال کا سراغ لگایا ہے، جن میں جنگجو گاڑیوں میں سوار ہو کر اسرائیل کی سرحد کے قریب سفر کر سکتے تھے۔ حماس نے اسرائیل کے ساتھ شمالی غزہ میں بیت الحنون یا ایریز کی گزرگاہ کے قریب یہ وسیع سرنگ بنائی تھی، جو کہ سرحدی چیک پوسٹ سے صرف 100 میٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اس کی مجموعی لمبائی 4 کلومیٹر تھی، جو کہ غزہ سٹی تک پہنچنے کے لیے کافی ہے۔ غزہ میں اب تک دریافت ہونے والی سرنگوں میں یہ سب سے بڑی ہے، جہاں سے غزہ اور اسرائیل کے درمیان ایریز کی گزرگاہ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کے دعووں پر حماس کی جانب سے کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان میں قیدیوں کے تحفظ کے لیے سرگرم غیر سرکاری تنظیم جسٹس پروجیکٹ کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کی مختلف جیلوں میں 14,000 سے زائد پاکستانی مختلف جرائم اور الزامات کے تحت قید ہیں، اور ان کی نصف تعداد صرف مشرق وسطیٰ کے 2 ملکوں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی جیلوں میں قید ہے۔ جسٹس پروجیکٹ پاکستان نے یہ اعداد و شمار ایسے موقع پر جاری کیے ہیں جب دنیا بھر میں 18 دسمبر کو انٹرنیشنل ڈے آف مائیگریشن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے گزشتہ ہفتے ایک پریس بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ متحدہ عرب امارات میں قید پاکستانیوں میں سے 554 شارجہ کی سینٹرل جیل میں قید ہیں، اور متحدہ عرب امارات میں پاکستانی مشن جیل حکام سے مستقل رابطے میں ہے، اور پاکستانی سفارتکار جیلوں کے معمول کے دورے بھی کرتے ہیں تاکہ جیل میں قید پاکستانیوں کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ بھارت میں گزشتہ ہفتے پارلیمان کی سیکیورٹی میں خامی کے معاملے پر دونوں ایوانوں میں احتجاج کرنے اور اس معاملے پر وزیر داخلہ امود شاہ کے بیان کا مطالبہ کرنے کی وجہ سے آج لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے 78 ارکان کو ایوان سے معطل کر دیا گیا۔ گزشتہ ہفتے بھی امود شاہ کے بیان کا مطالبہ کرنے پر 14 ارکان کو معطل کیا گیا تھا۔ اس طرح معطل شدہ ارکان پارلیمان کی تعداد 92 تک پہنچ گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق لوک سبھا کے 30 ارکان کو اجلاس کی بقیہ مدت کے لیے اور 3 کو ان کے رویے پر یا پریویلیج کمیٹی کی رپورٹ آنے تک معطل کیا گیا ہے، جبکہ راجیہ سبھا کے 35 ارکان کو بقیہ مدت کے لیے اور 11 کو رپورٹ آنے تک معطل کیا گیا ہے۔ کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے اپنے رد عمل میں کہا کہ حکومت بغیر اپوزیشن والی پارلیمان میں التوا میں پڑے اہم قوانین کو ختم کر سکتی ہے اور کسی بھی اختلاف رائے کو کچل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔